خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 13۔ آج ہم پڑھیں گے جو لاسٹ کچھ لائنز رہ گئی ہیں ایکسرسائز نمبر 13 کی، تختی نمبر 13 کی، جو ہم مشق تشدید پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہماری یہ انشاءاللہ 13 کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو 14 بھی چھوٹی سی مشق ہے، اس کے اندر بھی ہم مشق تشدید مع سکون کریں گے۔ 15 بھی تشدید مع تشدید ہوگا، اور 16 از دا لاسٹ، تشدید بعد حروف مدہ۔ یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ پھر آخر میں ایک ٹیسٹ کی ایکسرسائز ہے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے، اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو صرف پکچر بھیجا کروں گی اور آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کے دھیان سے سنانا ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ کچھ دنوں کی بات ہے ہمارا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نورانی قاعدہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور ابھی آج ہماری مشق نمبر 13 کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں، میرے بعد آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ واو زبر سین وس، سیٹی کی آواز آنی چاہیے، وس۔ سین کھڑی زبر سا، وسا، با زیر بی، وسابی، ہا کھڑی زبر ہا، وسابحا۔ سین کو پر نہیں کرنا ورنہ صاد بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ وصابحات نہیں پڑھنا، وسابحا، تا زیر تی، وسابحاتی۔ فا زبر سین فس، سین کھڑی زبر سا، فسا، با زیر بی، فسابی۔ آگے قوف ہے، پر کرنا ہے، اور حلق کے بالکل وسط سے اس کو نکالنا ہے۔ اوپر جو سافٹ پیلیٹ ہے جہاں پہ کے اوپر، جس کو اردو میں کوا کہتے ہیں، گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ کی زبان کی بیک یعنی جڑ کو اوپر ٹکرانا ہے۔ قوف، قوف کھڑی زبر قو، فالسابقا، تا زیر تی، فالسابقاتی۔ اچھا، آپ لوگوں کو شروع میں نے ایک چیز پریکٹس کے لیے سکھائی تھی کہ پر کرنے کے لیے ہونٹوں کو کمپلیٹ آپ گول کر لو گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی ساری پریکٹس ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پر کرنے کے لیے ہونٹوں کو بہت زیادہ گول نہیں کرنا پڑتا ہے، یہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے میں نے شروع میں بتایا۔ کرنا کیا ہوتا ہے، ہم نے ہونٹوں کو گولائی کی طرف رکھیں گے لیکن بہت زیادہ موٹا کھولیں گے نہیں، بہت منہ کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہونٹوں کو قریب قریب ہی رکھتے ہوئے ہلکا سا گول کریں گے، کوئی بھی پر حرف ہے، ٹھیک ہے؟ میں اب آپ کو تھوڑا سا پرفیکشن کی طرف انشاءاللہ لے کے جانا چاہ رہی ہوں، جس سے ہمارا ایکسنٹ مزید عربک کی طرف چلا جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اور اچھا، پر کرنے کے لیے یہ ہوگا ایک تو، اور دوسرا یہ کہ اصل جو پر ہم کرتے ہیں کسی بھی حرف کو، وہ زبان کی جڑ کو ہم پیچھے سے اپنے منہ کے اندر ہی اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور ہمارا منہ اندر سے بھر جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ اب نوٹ کرنا، میں دونوں طریقوں سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی۔ اگر ہم بہت زیادہ منہ کھولیں گے گول کر کے تو کیسا پڑھا جائے گا، اور نارمل کیسے پڑھتے ہوتے ہیں۔ فالسابقاتی۔ اب یہاں پہ میں نے ہونٹوں کو بالکل گول کیا، ٹھیک ہے؟ اب نارمل کیسے پڑھتے ہیں ایک پر حرف کو؟ فالسابقاتی۔ اب آپ کو فیل ہوا ہے کہ میں نے اندر ہی اندر
منہ کو زبان کو پیچھے سے اٹھا کے پر کیا ہے اور ہلکا سا ہونٹوں کو گولائی کی طرف کیا اور نہ ہی بہت زیادہ میں نے منہ کھولا ہے او کر کے، ٹھیک ہے. فالسابقات، ٹھیک ہے، قو. اب یہ قو پر ہے، ہلکا سا ہونٹوں کو گول کریں گے، بہت زیادہ کھولنا نہیں ہے، بہت گول نہیں کر دینے، بہت منہ کھولنا نہیں ہے. اچھا ایک اور آپ کو ٹپ دے دوں، اچھا سا عربک ایکسنٹ کس طرح سے آتا ہے کہ آپ کے جو منہ ہے وہ بہت زیادہ کھلے نہیں تلاوت کرتے وقت، ٹھیک ہے، بہت زیادہ منہ کو کھولنا نہیں ہے، بالکل ہونٹوں کو قریب قریب رکھتے ہوئے سارا پڑھیں گے. جیسے والسابحات، فالسابقات، ڈفرینس فیل ہو رہا ہے نا. آگے فا زبر لام فل، میم پیش منہ، فل منہ. دال زبر با دب، فل مدب. با زیر بی، فل مدبی. رو کھڑی زبر رو، اب یہ بھی اسی طرح سے ہوگا رو. بہت زیادہ گولائی میں ہونٹوں کو نہیں کرنا اور بہت زیادہ منہ کھولنا نہیں ہے. رو، ٹھیک ہے. فل مدبی رو، تازرتی، فل مدبی روتی، روتی، روتی. فرق فیل ہو رہا ہے. اب آپ نے تھوڑا سا پرفیکشن کی طرف آنا ہے، پر بھی رکھنا ہے لیکن بچوں کی طرح بہت زیادہ منہ کھولنا نہیں ہے. فالمدبرات، تا پیش باتب، لام زبر سین لس، سیٹی کی آواز آئے اور پر ہرگز نہیں کرنا، سین ہے ٹھیک ہے ورنہ صوت بن جائے گا. تب لس، سین زبر سا، تب لس. رو زبر الف مد، رو، مد متصل 5 الف کے برابر کیونکہ سبب مدہ حمزہ اسی لفظ کے اندر ہے. تب لس رو، حمزہ زیر ای، تب لس رو ای. رو پیش رو، تب لس رو ای رو. فا زبر فا، میم زبر ہم، فم. ہا کا مخرج بھی اچھے سے ادا کرنا ہے اور ہا کو ساکن کر کے جوڑنا بھی ہے میم کی زبر کے ساتھ، مہ، ٹھیک ہے. ہا زیر ہی، فم ہی. اس کو فما ہی نہیں پڑھنا، تشدید کا خیال کرنا ہے. فم ہی. لام زیر لام لیل، فم ہی لیل. کاف کھڑی زبر کا، فم ہی لیل کا. فا زیر فی، فم ہی لیل کافی. را زیر یا ری، فمہل الکافرین. نون زبر نا، فمہل الکافرین. با زیر لام بل، خو پیش نون خن. یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ نون یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو نون یا میم کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرانا، یعنی لمبا کرنے کو، ناک میں لے جانے کو، آواز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غنہ کرنا، ٹھیک ہے. آواز کو ناک میں لے جا کر لمبا کرنے کو غنہ کہتے ہیں. اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید ہو، ڈبلیو کا سائن ہو. بالخن، نون زبر نا، بالخن. سین زیر لام سل، بالخن سل. جیم زبر جا، بالخن سل جا. لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، بل یا سل اس کو ایوائڈ کریں، ٹھیک ہے. بالخن سلج. اب اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، بالخن سلج،
تو یہ کیا ہوگا، لام ہل جائے گا، جو اکثر ہو جاتا ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے، جو نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں ان سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ لام کو وہ کلکلا کر لیتے ہیں. بل یہ نہیں پڑھنا. بالخنس الج، واو زبر الف وا، بالخنس الجوا، را زیر لام رل، بالخنس الجوارل، کاف پیش نون کن، دوبارہ نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. بالخنس الجوارل کن، نون زبرنا، بالخنس الجوارل کن، سین زیر سی، بالخنس الجوارل کنس. اب اس بالخنس الجوارل کنس کے پوری لائن کے اندر صرف آپ نے خو کو پر کرنا ہے، بہت دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے حمزہ زیر ہ ای، دال زیر دی، اہ دی، نون زبر صاد نس، اہدینس، سیٹی کی آواز آئے، ٹھیک ہے، آپ نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے، صاد میں پر بھی کرنا ہے، سیٹی کی آواز بھی آئے گی. اہدینس، ٹھیک ہے. اگر تو میں اہدینس پڑھوں گی تو سین بن جائے گا، لیکن یہاں پر ہم نے پر بھی کرنا ہے. پر کرنے کے لیے زبان کو پیچھے سے اٹھائیں گے اور ہونٹوں کو ہلکا سا گول کریں گے، زیادہ منہ نہیں کھولنا. اہدینس، صاد زیر سی، اہدینس سی، رو کھڑی زبر رو، اہدینس صراط، طو زبر لام طل، یہ تو ہی نہیں ہوتا، تو، اہدینس صراط، میم پیش سین مس، سیٹی کی آواز باریک رکھنا ہے، پر نہیں کرنا. اہدینس الصراط المس، تا زبر تا، اہدینس الصراط المست، قاف زیر یا قی، اہدینس الصراط المستقی، میم زبر ما، اہدینس الصراط المستقیم. روان پڑھ لیتے ہیں. والسابحات فالسابقات فالمدبرات تبلى السرائر، 5 الف کے برابر، تبلى السرائر. سین کا خاص خیال رکھنا ہے، اکثر لوگ جب را پر آتا ہے اس سے آگے تو سین کو بھی پر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باریک رکھنا ہے. فمہل الکافرین بالخنس الجوار الکنس، اہدنا الصراط المستقیم. والسابحات فالسابقات فالمدبرات تبلى السرائر فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط المستقيم. ٹھیک ہے جی.
آپ نے اسی طرح سے روان پڑھنا ہے، بہت مہارت کے ساتھ، بہت پریکٹس کرنے کے بعد، تاکہ پتہ چلے کہ تختی نمبر ہماری 13 ختم ہو گئی ہے، تو ہماری تشدید کی جو مشق ہے، آپ لوگوں کی پریکٹس ہے، اتنی پرفیکٹ ہو جانی چاہیے کہ اب آپ لوگوں کو تشدید میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس کیونکہ ہم نے تھوڑا ڈیٹیل سی چیزوں میں جا کے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے اور تھوڑا سا سبق زیادہ تھا، اس لیے ہم نے تختی نمبر 13 کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ ہمارے پاس اب ٹائم کی کمی ہے، ہم آج آیت اور ناظرہ قرآن نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ لوگوں نے تختی نمبر 13 کو ہی محنت سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔